الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج بڑی بچت ہوئی۔ نیو یارک میں طوفان آیا۔ ہمارا علاقہ چونکہ جزیرہ ہے، ایک اس کو لانگ آئی لینڈ کہتے ہیں، چاروں طرف سمندر ہے، تو جب ہوا چلتی ہے تو پھر طوفانی ہوا چلتی ہے۔ جب وہ آیا تو درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر سڑکوں پہ پھینک دیا، تاریں ٹوٹ گئیں، راستے بند ہو گئے، بجلی جاتی رہی۔ ہم اسپتال میں گئے ہوئے تھے چیک اپ کے لیے، بڑی مشکل سے اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہمیں گھر پہنچایا۔
میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ پاک جب چاہتے ہیں تو کہ اس خوبصورتی سے اپنے بندے کو نکال لیتے ہیں. یہ آج دیکھا منظر وہ ہم اس قابل نہ تھے کہ 50-60 میل گھنٹے کی رفتار سے ہوا کا مقابلہ کر سکتے. گرتے گرتے بچے، اللہ نے بچا لیا. بجلی چلی گئی، حتیٰ کہ 8 بج گئے. اب میرے سامنے درس قرآن تھا. اب کس کس کو اطلاع کرتا کہ بھئی آج میرے گھر میں بجلی نہیں ہے، میں درس نہیں دے سکتا. پھر غیرت نے گوارا نہیں کیا. پھر اپنے بچے کو کال کی کہ مجھے آ کے لے جاؤ. تو بیٹا میرا، اللہ اس کو زندگی صحت کے ساتھ دراز کرے، رضوان محمد مفتی، حافظ جی عتیق الرحمن مفتی صاحب تشریف لائے، مجھے گاڑی میں بٹھایا اور اس گھر میں لے آئے. تو میں آج آپ کے سامنے جو درس قرآن دے رہا ہوں تو یہ رضوان محمد مفتی کے گھر سے دے رہا ہوں. میں نے چھٹی نہیں کی. کیوں؟ اللہ کا قرآن پڑھنا سننا جتنی بڑی نعمت ہے، باقی ساری تکلیفیں ہیچ ہیں اس کے سامنے. ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں ہوا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. روحانی خوشی تھی ایک کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ اب کوئی طوفان ہمارے راستے کا روڑا نہیں بن سکتا. تیرا کرم چاہیے، تیرا فضل چاہیے، اور وہ کرتا ہے. آج کا جو انتخاب ہے وہ انہی نعمتوں میں سے اللہ پاک نے، چونکہ یہ مسلسل آیات آ رہی ہیں، کچھ اسپیشل تو میں تلاش کرتا نہیں، جو سبق میں آ جاتی ہوں آپ کو سنا دیتا ہوں. سورۃ نحل ہے، نحل کا نمبر 16 ہے، سپارہ نمبر 14 ہے، اور آیات ہیں 66، 67، 68 اور 69، 66 تا 69. سورۃ نحل 16 نمبر، سپارہ 14، آیات 66 تا 69. دو باتیں اللہ نے کی ہیں. ایک کا تعلق دودھ سے ہے اور ایک کا تعلق شہد سے ہے. اور یہ دونوں چیزیں اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو دودھ پی کے کتنا خوش ہوتا ہے، شہد کھا کے کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا میٹھا شہد ہوتا ہے، لیکن تمہیں کبھی غور کیا ہے کہ میں تمہیں دودھ کیسے پلاتا ہوں اور تمہیں شہد کیسے کھلاتا ہوں؟ کبھی غور کیا اس بات پہ؟ نہیں کیا تو آؤ اللہ کے قرآن کو پڑھو اور اللہ کے قرآن کو سمجھو، کیونکہ جو سمجھ یہاں سے ملے گی اس کا توڑ کوئی نہیں، باقی ہر چیز کا توڑ موجود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں شیطان کو معمولی چیز ہے؟ وہ معلم ملکوت تھا. تو معلم ہی ہوتا ہے نا، اس کے پاس ہر چیز کا توڑ ہے. اگر توڑ نہیں ہے تو قرآن مجید کا اس کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. وہ تو کفار مکہ نے بھی بڑی کوشش کی تھی کہ جی ہم ایسا قرآن بنا سکتے ہیں، تو وہ بھی اس چیلنج کا سامنا نہ کر سکے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بنا لاؤ کوئی ایک آج جو تم چاہتے ہو، ایک چھوٹی سی آیت ہی بنا لاؤ. نہیں کر سکے وہ، اور نہ کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام میں دو چیزوں کے بارے میں آج ہمیں بتایا کہ ہم دودھ تمہیں کیسے بنا کے پلاتے ہیں. صرف اللہ فرماتا ہے اتنی بات پہ تو غور کر لینا، غور کر لے. ارشاد ربانی ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. یہ جو جانور میں نے پیدا کیے ہیں نا، اس میں بڑی غور کی ضرورت ہے. یہ عبرت والوں کے لیے. عبرت کیا ہوتا ہے؟ عبرت کا معنی ہوتا ہے کہ ایک بندہ غور کر کے جہالت سے علم کی طرف آ جائے، جہالت سے علم کی طرف آ جائے.
لایا نیم آتا رہتا ہے، بنیاد کوئی نہیں. تو یہ اللہ کا قرآن بنیاد فراہم کرتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ غور کر، لعبرہ، غور کر. اور یہ غور تمہیں کیا کرے گا؟ جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف اور علم کی طرف تمہیں لے آئے گا. چونکہ العلم نور، علم نور ہے. پھر فرمایا اللہ پاک نے کہ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تمہیں پلاتے ہیں مما، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، جانوروں کے جو کچھ پیٹوں میں ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں. من بین فرث ودم فرث ودم، گوبر اور خون کے درمیان ہم تجھے پلاتے ہیں جو جانوروں کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان. لبنا خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ اور دل خوش کر دے پینے والوں کا. یہ اللہ پاک نے پتہ خالص کیوں کہا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں پانی ملا دیا خالص ہو گیا، خالص ہو گیا جی، خالص دودھ دو بھائی. اللہ کہتا ہے خالص یہ ہے کہ جانور چارہ کھاتا ہے، پھر وہ اندر اس کی مشین چلتی ہے. جب مشین چلتی ہے تو میدا جو ہے وہ جب اس کو ہضم کرتا ہے تو وہ سارا کچھ اٹھا کے جگر کے سپرد کر دیتا ہے. جگر کیا کرتا ہے؟ جگر کو خون کی ضرورت ہوتی ہے جو رگوں میں دوڑاتا ہے، وہ یہ جگر کا کام ہے. تو وہ ادھر چلا دیتا ہے، دودھ تھنوں کی طرف آ جاتا ہے، اور وہ جو پیٹ کے اندر مشین پھری تھی گوبر، وہ پیٹ کے راستے نکلنے کے راستے پر چلا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ پتلی سی دھار ہے گوبر کی اور خون کی، اس کے درمیان سے دودھ آ رہا ہے، نہ اس میں خون کی آمیزش ہے نہ گوبر کی بدبو ہے. اس کو اللہ خالص کہہ رہا ہے، خالصاً سائغا للشاربین، خالص دودھ، خون کا ایک شائبہ تک نہیں، گوبر کی ذرا بر بدبو نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، میں نے تجھے دودھ پلانے کے لیے کن قیامتوں سے جانور کی گزر کر میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، اور خالص دودھ پلایا ہے جو تجھے خوش کر دے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں غور تو کر، خالق کائنات نے تجھے کتنی خوبصورت چیز پلائی ہے. پھر فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، اور کھجور اور انگور تم اس سے شکر نکالتے ہو. یہ شکر عربی زبان میں شکر کہتے ہیں، اس کو چینی کو بھی شکر کہتے ہیں. تو میں تو رہ کے آیا ہوں نا، پڑھا بھی ہے. لیکن شکر نشے کو بھی کہتے ہیں. دونوں باتیں ہیں کہ وہ شکر کہتے ہیں اس کو. کسی کو وہ ڈائبٹیز ہو نا تو عربی کیا کہتے ہیں؟ واللہ عند مرض سکری، مجھے سکری مرض ہے، یعنی شوگر کی مرض ہے، تو شکر کہتے ہیں اس کو. تو یہاں قرآن کریم نے شکر کا اس لفظ استعمال کیا ہے. شوگر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا معنی شراب لیں تو یہ مکی آیات ہیں. شراب تو مدینے پہ جا کے حرام ہوئی تھی، لیکن اس میں بھی اللہ پاک نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ شکر کو الگ بیان کیا ہے. فرمایا منہ سکرا، آگے فرمایا ورزقن حسنا، اور اسے عمدہ چیزیں بھی بناتے ہو، مربے بھی بناتے ہو، جوس بھی بناتے ہو، کھجوروں سے انگوروں سے نہ جانے کتنی خوبصورت چیزیں بناتے ہو. رزقن حسنا، شکر بھی اور رزق حسن بھی. ان فی ذلک لآیہ، غور کر، اس میں بھی نشانی ہے. لیکن کس کے لیے؟
لقوم یعقلون، جو عقل مند ہیں. بعد میں تو پھر آیات آ گئیں تو جو چیزیں پہلے تھیں بعد میں حرام ہوئیں، جس طرح بھی ترتیب ہے اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے بیان کی ہے. اس لیے ہم مسلمان یہ کہتے ہیں، عقل مند مسلمان، جاہل مسلمان نہیں کہتا، عقل مند کہتا ہے کہ ہمارے پاک نبی جو تھے وہ شارح، یعنی تشریح بھی کرتے تھے، شارع، اور شریعت بھی دیتے تھے، چونکہ ان کے منہ سے جو نکل جاتا تھا وہ شریعت بن جاتی تھی. مگر دین تو وہی ہے جو حضرت ابراہیم لے کے آئے تھے، حضرت آدم لے کے آئے تھے، حضرت نوح لے کے آئے. دین تو نیا نہیں لائے وہ نا. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم ملت ہے ابراہیم خلیل اللہ کی، ملت اسلامیہ. بانی کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے. تو سرکار کیا ہے؟ سرکار شریعت لے کے آئے ہیں، بلکہ خود شارع بن کے آئے ہیں کہ جو عمل کیا شریعت بن گئی، جو فرمایا شریعت بن گئی، اور جو کہا جو کیا بتایا نہیں پھر شریعت بن گئی. کوئی عملی ہو گئی، کوئی قولی ہو گئی، کوئی تشریحی ہو گئی، تو سرکار جو جو فرماتے گئے شریعت بنتی چلی گئی. یہ عقل مندوں کا کام ہے، جہلا کا کام نہیں ہے. جہلا کے سبب میں یہ باتیں. اچھا، یہ کتابیں پڑھ لینا، کتابوں کا بوجھ اٹھا لینا، آپ اس کو عالم کہتے ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ علم ہے تو جو یہودی تھے ان کے پاس تو بڑا علم تھا. اللہ فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. ان یہودیوں کی حالت دیکھو، کتابوں کا بوجھ ہے، حافظ جی ہیں، عالم ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے یہ، لیکن حالت یہ ہے کہ جاہل ہیں. ایسا ہے ان کی حالت جیسے گدھے پہ کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے. تو ہم یہ بڑی بڑی ڈگریاں پڑھ کے نا ہم لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اوئے یار یہ تو پی ایچ ڈی ہے، یہ تو ڈاکٹر ہے. تو کیا ہوا؟ اگر دین کے علم سے خالی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو خالی ہے. ان فی ذلک لآیہ لقوم یعقلون. یہ باتیں عقل والوں کے لیے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں. غور کر کہ دودھ گوبر اور خون کے درمیان سے نکالا تو نہ اس میں خون کی آمیزش ہوئی، نہ گوبر کی بدبو آئی، باہر نکلا تو خوشبودار. تم نے پیا تو تم خوش ہو گئے. کبھی غور کیا کہ وہ دھار جو ان دونوں کے درمیان سے آ رہی ہے ایک ہی جگہ سے آتا ہے نا؟ وہ جو میدا بناتا ہے اس کو مشین چلا کر کے اسی سے نکلتا ہے نا. اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جو میں نے فروٹ پیدا کیے تمہارے لیے، مربے بناتے ہو، جام بناتے ہو، اور شوگر بناتے ہو. کھجوروں کی بھی شوگر بنتی ہے، انگوروں کی بھی بنتی ہے. اور پرانے زمانے کی اگر یہاں سکر مراد لی جائے، نشہ، تو وہ بھی لیتے تھے، لیکن یہ مکے شریف کی آتے ہیں اور وہ مدینہ پاک میں جا کے حرام ہوئی تھی. بہرحال یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض انٹیلیجنٹ لوگ کہتے ہیں جی وہ جی جناب یہ تو حرام ہے ہی نہیں ہے شراب. تو بھائی بتدریج اللہ کے پاک پیغمبر نے نافذ کیا دین کو بتدریج. ایک دم بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہم لوگ. اگر ہم اس قابل ہوتے، اللہ اکبر، تو پھر بات کیا تھی؟ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیار سے دین کو پھیلایا ہے، ہمارے طرح نہیں ہے. ایک وہ مولوی صاحب کے پاس گیا تھا نا ایک درویش، اس نے 99 قتل کیے تھے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اس نے کہا کہ یار میں نے تو غور کیا ہے کہ میں تو 99 قتل کر چکا ہوں، کو میری بخشش کا امکان ہو. توبہ 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 توبہ، تو بخشا نہیں جا سکتا، تو سیدھا جہنم میں جائے گا. اس نے کہا اچھا. اس نے جو خنجر نکالا اس کا بھی کام تمام کر دیا، مولوی صاحب کا بھی کام تمام کر دیا. اگر میں جہنم میں جاؤں گا تو کیوں یہاں بیٹھا ہوا، تو بھی چل میرے ساتھ. اس کے بعد پھر اس کو خیال آیا، او مائی گاڈ یہ کیا کر دیا میں نے، پریشان ہو گیا. پھر پوچھتا پھر لوگوں سے کہ یار میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟
ان کہا کہ وہ پہاڑ پر چلا جا، وہاں درویشوں کا ٹولہ ایک بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے کہ ذکر شروع کر دے، اللہ تیری قبول کر لے گا تیری توبہ۔ تو چل پڑا، راستے میں فوت ہو گیا، فرشتے آ گئے، اب فرشتے وہ درمیان میں تھا، تو اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا کہ یہ میرا بندہ باہر تھا اور میری طرف آ رہا تھا، توبہ کے لیے آ رہا تھا نا، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو سکڑ جا تاکہ اس کو جنت والے فرشتے لے جائیں۔ یہ حدیث ہے۔ ہم تو اچھے بھلے آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں، یقین کریں آپ، اور اللہ پاک اس قدر ظالم کو بھی معافی کے لیے ارشاد فرما رہا ہے، یہ ہے میرا مالک۔ یہ فرق ہے ہم میں، تو جو کتاب میں لکھا دیکھا ہم نے اٹھا کے نافذ کر دیا، ٹھک سے بتا دیا کہ بھائی یوں ہوگا، بھائی سرکمسٹانسز، حالات و واقعات۔ بہرحال وہ اگر وہ باتیں بتاؤں گا تو پھر یہ مضمون ختم ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں غور کرنے والوں کے لیے، فکر کرنے والوں کے لیے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو وہ پھر جہالت سے نکل آتے ہیں علم کی طرف، جو غور کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غور کر، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، وَأَوْحَى، وحی کی۔ ظاہر ہے کہ غیر نبی کو تو وحی ہو نہیں سکتی، تو الہام ہوگا، الہام کیا ہم نے شہد کی مکھی کو۔ کیا الہام کیا؟ کہ ایسا کر کہ تو پہاڑوں پہ جا کے گھر بنا، اپنا درختوں پہ گھر بنا، اور یہ جو اونچے اونچے چھپر بناتے ہیں لوگ، چھپروں کے اندر بنا، اپنا گھر بنا جا کے۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر ایسا کر تو نکل جا، باہر نکل کے پھولوں پر، پھلوں پر، گھاس پر، پتوں پر۔ اچھا یہ کہ نظام ہے اس کا، حیرت کی بات، میں جب پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں طبیعت حیران ہو گئی میری، کہ وہ ایک نظام ہے، ایک ان کا بادشاہ ہوتا ہے یا ملکہ ہوتی ہے، اس کا نام یعصوب ہے، اس نے دربان رکھے ہوئے ہیں، یہ ستھا جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، موم، یہ موم، وہ موم بناتے ہیں، بلکہ ارتاتالیس، یہ جعلی نوس، اور اس زمانے کا ایک فلاسفر تھا، اس نے کوشش کی کہ میں کسی طرح پتہ کروں کہ یہ منہ سے نکالتی ہے یا پیٹھ سے نکالتی ہے، یہ ہے کیا چیز۔ تو اس نے بہت بڑا مرتبہ بنایا شیشے کا، اور صبح و شام اس کی نگرانی کرتا رہا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب مکھیوں نے پہلے تو موم کا، ستھا جسے کہتے ہیں ہم لوگ، اس کا لیپ کر دیا پورے شیشے پر تاکہ اس کو نظر ہی کچھ نہ آ سکے، پریشان ہو گیا تھا۔ تو وہ مکھیوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب تو جا، درختوں پر بیٹھ، پھولوں پر بیٹھ، پھلوں پر بیٹھ، جہاں دل چاہتا ہے میلوں میل چلی جا، لیکن دیکھ جب تیرا پیٹ بھر جائے تو سیدھا گھر آنا، جو میں نے راستہ تمہیں بتایا ہے، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر سیدھا گھر آ جانا، کہیں ادھر ادھر نہیں جانا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی سے کوئی شہد کی مکھی کسی گندی جگہ پر بیٹھ جائے تو وہ جو ملکہ ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو وہیں قتل کر دو، کہ یہ ہمارے قبیلے سے نکل گئی ہے، اس کا تعلق گندگی سے ہو گیا ہے۔ گندی مکھی ان کے ساتھ نہیں آ سکتی، نہ وہ ان کو اس کے اندر بیٹھنے دیتے ہیں۔ یہ نظام ہے اس کا، مکھیوں کا۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ پاک کے پاک پیغمبر، اللہ پاک کے اس ارشاد کے بعد کہ یخرج من بطونها، نکلتا ہے اس کے پیٹ سے، نکالتے ہیں اس کے پیٹ سے، شراب مختلف الوان، چونکہ کبھی وہ پھول زرد ہوتے ہیں، کبھی لال ہوتے ہیں، کبھی وائٹ ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ شہد بھی مختلف رنگوں کا نکلتا ہے، ایک رنگ کا نہیں نکلتا، مختلف رنگوں کا شہد ہوتا ہے، کبھی زرد ہوگا، کبھی لال ہوگا، کبھی سفیدی مائل ہوگا۔ تو فرمایا یہ سارے رنگ جو ہیں یہ سارے اس شہد کے ہیں جس کو اللہ فرماتا ہے کہ فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے،
ان فی ذالک لآیہ، اللہ کہتا ہے پھر اس میں نشانی ہے، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، فکر کرنے والوں کے لیے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، فرمایا کہ 2 شفاؤں کو اختیار کیا کرو، 2 شفاؤں کو، ایک شفا روحانی ہے یعنی اللہ کا قرآن، اور ایک شفا جسمانی ہے یعنی شہد۔ یہ 2 شفا ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے اختیار کیا کرو۔ ایک صحابی آیا، حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ وہ میرا بھائی ہے نا، اس کے پیچش بڑے لگے ہوئے ہیں، تو سرکار نے فرمایا جاؤ اس کو شہد پلاؤ۔ چلا تو گیا بیچارہ سر جھکا کے، پلا بھی دیا اس نے، اس کو اور پیچش تیز ہو گئے، اور پیچش لگ گئے۔ دوسرے دن پھر آ گیا، یا رسول اللہ وہ تو کام خراب ہو گیا، تو پیچش بڑے تیز ہو گئے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میرے رب کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا پھر پلا اس کو۔ اس نے پھر پلایا، پھر نہیں بحال ہوا، تیسرے دن پھر آ گیا۔ سرکار نے پھر وہی فرمایا کہ میرے بھائی اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا واپس جا، اس کو شہد پلا۔ تیسرے دن شہد پلایا تو اس کے پیٹ کو آرام آ گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ جب میرے رب نے کہہ دیا کہ اس میں شفا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شفا نہ ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پھوڑا نکل آیا۔ اچھا، صحابہ عجیب تھے، کسی کی آنکھ خراب ہو جائے شہد کی سلائی لیتے تھے، ڈال دیتے تھے شہد آنکھوں میں۔ شاید ہمارے زمانے بچپن میں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، میری والدہ نے بھی آنکھیں خراب ہوئی تھی تو شہد ہی ڈالا تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا جو میری عمر کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام یہ کام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو پھوڑا نکل آیا، بڑے پریشان، تو کیا کیا، انہوں نے تازہ شہد منگایا اور اوپر لیپ کر دیا۔ لیپ کر کے کسی نے کہا حضرت یہ تو کھانے کی چیز ہے، فرمایا مجھے شفا چاہیے، اللہ نے کہا تھا شفا ہے، میرے نبی نے کہا تھا شفا ہے تو شفا ہے۔ اور پتہ ہے نوادر الرسول میں امام قرطبی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الزبان کلھا فی النار یجعلہ عذابا لأہل النار، یہ مکھیاں ساری جہنم میں جائیں گی، یہ جتنی مکھیاں تنگ کرتی ہیں نا ہمیں، ساری جہنم میں جائیں گی، اور یہ کریں گی کیا؟ یجعلہ عذابا لأہل النار، یہ گناہ گاروں کو جا کے چمڑ جائیں گی، ان کو تنگ کریں گی جا کے۔ پھر کیا فرمایا؟ الا النحل، لیکن جو شہد کی مکھی ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گی، سرکار نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی آپ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ علم کے شاعر ہیں، اور اللہ پاک کے پاک نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، آپ یہ بتائیں کہ یہ مکھی کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے یا منہ سے لعاب دان سے نکلتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا چلو میں تمہیں 2 باتیں بتا دیتا ہوں، علم کے شاعر تو تھے ہی وہ، اللہ جو میں سمجھ ہی بہت کم آتی ہے، پتہ نہیں آج کل تو اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، میں پریشان بھی ہوتا ہوں، وکیل اہل بیت۔ وہ بھائی کس بات کے تم وکیل ہو بھائی؟ کس نے کہا تم وکیل بنو؟ جس کی شان اللہ خود بیان کرے، ان کو وکالت کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ جب سے یہ وکلا درمیان میں آئے نا تو وہ شیطان نے صحیح کہا تھا کہ یہ جو جاہل اور جعلی وکیل ہوتے ہیں نا، تبھی تو شیطان خوش ہوا تھا۔ میں یہ اچھے وکیلوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہماری جان ہے۔ یہ پاکستان کس نے بنایا تھا ہمارا، جس ملک میں ہم مائیگریٹ کر کے یہاں آئے ہیں، ایک وکیل نے بنایا تھا، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن 2 نمبر شیطان خوش ہو گیا تھا کہ آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا ہوں۔ یہ وکیل اہل بیت، وکیل آل محمد، وکیل صحابہ، بھائی کس نے بنایا وکیل تمہیں؟ ہم تو ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ان کو ہماری وکالت کی۔ سنو، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اشرف لباس بنی آدم، اشرف لباس بنی آدم۔ آپ نے پوچھا اس سے کہ یہ بتا سب سے بہترین اور قیمتی لباس انسان جو پہنتا ہے وہ کون سا ہے؟ اس نے کہا حضور ریشم ہے۔ فرمایا جانتے ہو ریشم کیسے بنتا ہے؟
فیہ لعاب دودتن، یہ ایک کیڑے کا لعاب دہن ہے. یہ اشرف لباس ہے تمہارا جسے تم ریشم کہتے ہو. غور کر، اشرف لباس بنی آدم فیہ لعاب دودتن، یہ ایک کیڑے کا منہ کا لعاب ہے. اور پھر فرمایا اشرف شرابہ رجیع نخلۃ، اور جو بہترین تمہارے لیے شراب ہے، پینے کی چیز ہے جسے تم شہد کہتے ہو، یہ مکھی کا فضلہ ہے. یہ حضرت مولا علی نے یہ مسئلہ حل کیا ہے. وہ پیٹ سے نکالتی ہے، پیچھے سے جہاں سے ہم پخانہ کرتے ہیں. تو سیدنا علی فرماتے ہیں بھائی غور کر، جو اشرف لباس ہے وہ ایک کیڑے کے منہ کا لعاب ہے، اور جو شفا ہے پوری دنیا کے لیے، کائنات کے لیے، وہ ایک مکھی کا فضلہ ہے. یہ تیری اوقات ہے، اور تو ماء مہین کی پیدائش ہے. لیکن تیریاں لن ترانیاں، تیرے دعوے، سبحان اللہ، کسی کو جنت تقسیم کر رہا ہے تو کسی کو جہنم تقسیم کر رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کبھی کسی کو چیلنج کر رہا ہے. ساری باتیں کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائی، اللہ فرماتا ہے بجائے دوسروں کو تنگ کرنے کے میرے قرآن میں غور کر کہ میں تجھے دودھ کیسے بنا کے پلاتا ہوں، یہ میٹھی مربے جام کیسے بنتے ہیں تیرے، اور یہ جو شہد کی جو شفا ہے یہ تیرے لیے کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. غور کر ان باتوں پہ. تینوں جگہ اللہ فرماتا ہے کہ ان فی ذلک لآیہ لعبرۃ للابصار لقوم یتفکرون لقوم یعقلون. تو پھر تجھے سمجھ آئے گی کہ اللہ کی حکمت کیا ہے اور اللہ کا یہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے. دوستو، بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہمارے علاقے میں جو طوفان آیا، اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا، اور اس سے بچا کے آج ہم بے شک اپنے گھر میں نہیں ہیں، چونکہ وہاں لائٹ نہیں تھی، ہم بیٹے کے گھر میں ہیں. لیکن میں نے ناغہ نہیں کیا، میں کس کس کو اطلاع دوں کہ جی آج میں نہیں درس دے سکتا. تو بہتر یہ سمجھا کہ میں ہی مائگریٹ کر جاؤں، لیکن اللہ کا قرآن کا درس جو ہے وہ ہمارا جاری و ساری رہے. نماز کی باری ہے، پھر پڑھتے ہیں ہم اس کو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا کہا تھا کہ میم کے اوپر شد ہو، میم کے اوپر تو دیر لگائیں گے، نون کے اوپر شد ہو تو دیر لگائیں گے. یہ خاص طور پر یاد رکھنے والی بات ہے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک، نون کے اوپر شد آ گئی، دیر لگائیں گے، انک حمید مجید. آگے اللہم بارک علی محمد علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ انشاءاللہ ترتیب سے جیسے ختم ہوگا تو پھر ہم ایک مرتبہ پھر سبحانک اللہم سے شروع کریں گے. اللہ کرے کہ ہماری یہ نماز سیدھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی ناصر ہو، اللہ میرا بھی حامی ناصر ہو. اور جو کرونا سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے. کچھ لوگوں نے دعاؤں کی درخواست بھیجی ہے، اللہ ان کو بھی شفا دے. اور جو لوگ، میرا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں گزر رہے ہیں قیامت سے، اللہ ان کو بھی اس قیامت سے بچا لے. اور آنے والا ہم سب کا وقت نہایت خوبصورت، باوقار اور بامراد گزرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.